بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رأوہ، پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر قحط کا عذاب مسلط ہوا، کئی سال تک بارشیں بند ہو گئیں، ان کے ڈیم بنے ہوئے تھے جہاں پانی جمع کرتے تھے، اور یہ سارے ڈیم ختم ہو گئے، پانی ختم ہو گئے، اور قحط کی ماری قوم۔ ایک دن ایک بادل اٹھا، پیغمبر ڈراتا رہا نہیں مانا، ایک کالی گھٹا اٹھی اور بڑا گھنا بادل تھا جو افق پہ چھا گیا۔ یہ ساری قوم جمع ہوئی اور کہنے لگی یہ تو بارش آئے گی، اور یہ ساری اسی خوشی خوشی وہ شہر سے نکل کے اس کو دیکھنے لگے، تو وہ تو بارش والا بادل نہیں تھا، اسی سے آگ برسی اور طوفان ایسا چلا جس کا تذکرہ دوسرے مقام پہ ہے، ساری قوم ہی تباہ ہو گئی۔ فلما رأوہ، پس جب دیکھا انہوں نے اس عذاب کو، عارضاً، بادل کی شکل میں، مستقبلا، جو آنے والا تھا ان کی وادیوں کی طرف، قالو، اس سے بشارے قوم نے خوش ہو کے کہا یہ بادل ہے، ہم پہ برسے گا، ممطرنا، ہم پر بارش برسائے گا، یعنی برسے گا، بل یہ بادل نہیں تھا، بلکہ لسان حال یہ منظر سامنے تھا، ہووا ما، یہ وہ عذاب ہے جو تم جلدی مانگتے تھے، ریحٌ، یہ اسی کی تشریح ہے، عذاب کی تشریح، آندھی، تیز آندھی تھی، طوفان تھا، فیہا، اس بادل میں، عذاب علیم، عذاب دردناک، تو دمرو، اس عذاب کی چند صفاتیں، وہ جو آندھی تھی وہ جڑ سے اکھیڑ رہی تھی ہر چیز کو، بے امر ربہا، اس کے رب کے امر سے، پس ہو گئے، اصبحوا، سارو کے معنی میں، صبح والا معنی نہیں ہے، سارو، پس ہو گئے وہ، نہیں نظر آتے تھے مگر مساکن ان کے صرف مکان خالی رہ گئے، باقی سب کو اس آندھی نے تباہ و برباد کر دیا، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ جہاں لفظ کیا ہے تو دمرو کل شیء، ہر چیز، یہ کل کی دو قسمیں ہیں، ایک کل استغراق حقیقی ہے اور ایک کل استغراق کے عرفی ہے۔ استغراق کے یہ کل کون سا ہے؟ استغراق کے عرفی، استغراق حقیقی جو ہر چیز کو شامل ہو، اور عرفی اکثر کے معنی میں اور احتیاط کے معنی میں ہوتا ہے، یہ دونوں معنی کل کے آتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا، مسئلہ علم غیب میں اس کی وضاحت میں کروں گا۔ بہرحال یہ کون سا کل ہے؟ یہ کل عرفی ہے، استغراق کے عرفی، حقیقی نہیں ہے، اضافی اس کو کہتی ہیں، ورنہ آگے خود آ رہا ہے مساکنہم، ان کے مسکن رہ گئے، تو پھر ہر چیز کو کیسے جڑ سے اکھیڑا، اس کے رہ گئے نا مساکن، پھر ہر چیز کو تو نہیں اکھیڑا، تو یہ کل کون سا ہے؟ یہ عرفی ہے، عرفی، اضافی، حقیقی نہیں۔ عرفی سمجھنا ہو، آپ مہمان کسی کے بنے، اس نے آپ کو روٹی دی، چائے دی، اور خدمت کی، اور نعوذ باللہ چاول بھی دیے، اور پھر وہاں جو ہے آپ نے کیا کہا، اس نے پوچھا اور کسی چیز کی ضرورت، آپ کہتے ہیں سب کچھ موجود ہے، سب کچھ ضرورت کا، ورنہ بہت ساری چیزیں وہاں موجود ہیں، سب کچھ موجود، یہ کہ اس کو کل عرفی کہتے ہیں۔ یہ بریلویوں کے ساتھ ہمارا رفڑ ہے، اور بریلوی عجیب مخلوق ہے، جب علم غیب کی باری آئے تو کہتے ہیں کل تو ایسا لفظ عام ہے کہ خاص ہو کے استعمال ہی کبھی نہیں ہو، اور جب کلو بدعت ضلالہ آئے تو پھر وہی کل خاص ہو جاتا ہے۔
وہاں پر بھی کل ہے. تو یہ بالکل بریلوی بھول رہے یہ کل. تو اس پہ بڑی بحث ہوئی، علم غیب کے مسئلہ میں آئے گا شغل. عمر شروی نے بڑے جواب دیے. ہمارے حضرات نے پیش کیا ملکہ بلقیس کے لیے اوتیت من کل شیء، ہر چیز دی گئی تھی. تو اس کو بڑے بڑے مولوی نہیں ملے تھے، اور یہ ایٹم بم بھی نہیں ملا تھا، اور بھی وہ پاکستانی F-16 بھی نہیں ملا تھا. بھائی ضرورت کی چیزیں ہیں. عمر شروی نے جواب دیا دیوبندی پاگل ہے، جاہل ہے. میں اصل یہ عمر شروی بھی دیوبند میں پڑھا ہے، شیر پنجاب کی جو بات کر رہا ہوں، یہ بھی دیوبند سے پڑھے. کہتا ہے یہ پاگل ہے، میں بڑا عالم. ادھر تو من داخل ہے، من تبعیض کے لیے ہے، کیونکہ معنی بڑا اچھا ہوگا کہ ملکہ بلقیس کو ہر چیز سے تھوڑا تھوڑا ملا تھا. مردانہ اعضاء بھی تھوڑے تھوڑے ملے تھے، تھوڑے تھوڑے بھی بہت سارے ہوں گے. اور یہ جو بریلوی مولوی ہیں یہ بھی تھوڑے تھوڑے مل گئے تھے. تھوڑا سا عمر شروی بھی ملا تھا، تھوڑا تھوڑا احمد رضا بھی ملا تھا. یہ سارے ملے تھے کیونکہ من آ گئی. پاگل کے بچے یہ بات کرتے ہیں، سوچتے نہیں کہ ہم کیا ڈز لگا رہے ہیں بچنے کے لیے. جہاں جو تدمر کل شے، یہ کل شے یا تو شے کا یہ جو تنوین تنبیہ کا ہے، اور مراد معمور بالہلاک ہے. ہر وہ چیز جس کو ہلاکت کا امر تھا وہ معمور بالہلاک وہی تباہ ہوئی. یا کل عرفی ہے، جیسے حضرت ابراہیم کو کہا وَجَعَلْهُنَّ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ، یہ 4 پرندے ہر پہاڑ پہ ڈالا. تو ادھر آئے تھے اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے سارے پہاڑ، تو کیا تھا جو سامنے پہاڑ ہے ان پہ. یہ نہیں ہے کہ ادھر کالا چٹا پہاڑ بھی اور مارگلہ کی پہاڑی پہ بھی حضرت ابراہیم آئے ہوں کہ کول بریلویوں کہتے ہیں کول آ گئی. بالکل نامعقول مذہب. کل شیء بے امر ربیا، پاسبہ ہو گئے نہیں نظر دکھائی دیتے تھے مگر مساکن ان کے. کذالک بیان سنت اللہ، اللہ کی سنت کا بیان ہے. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں قوم مجرمین کو. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، التفات بسوئے آل مکہ، آل مکہ سے گفتگو ہو رہی ہے. ہم نے ان کو مکن یمکن و تمکینن کا معنی زمین میں ٹھکانہ عطا کر دینا. ہم نے ان کو زمین میں ٹھکانہ دیا، طاقتیں قوتیں دی تھی. فیما ام مکناکم، اتنی جے ان نافیہ ما کے معنی میں اتنی کہ نہیں ہم نے تمکین دی تمہیں اس زمین میں، یعنی ان کو ہم نے زمین میں بڑی قوت عطا کی تھی. مکہ والوں کو کہا گیا کہ تم تو ان کے مقابلے میں چیز ہی کوئی نہیں. وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ان کو ہم نے بنایا تھا واسطے ان کے حق سننے کے لیے کان، اور نشانات توحید دیکھنے کے لیے ابصار، اور حق میں غور و فکر کرنے کے لیے افئدہ، دل بھی دیے تھے. فما اغنا عنہم، نفی عقل اخروی. اور مطلب کیا ہے کہ یہ ساری صلاحیتیں تھیں لیکن نہ دفع کیا، نہ کام آئیں ان کو. کان ان کے، نہ آنکھیں ان کی، نہ دل ان کے. دنیاوی طور پہ بڑے جہاندیدہ لوگ تھے لیکن انہوں نے اس سے کام فہم توحید کا نہیں لیا اور مسئلہ قبول نہیں کیا ضد کی وجہ سے. من شیئن، کیوں؟ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جہود کا معنی ظہور حق کے بعد انادن انکار کرنا ہے. انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا.
ضد کی وجہ سے بعد وضوء حجت کے بہا کا بہم ما کانو، اور اتر پڑا ان پر ما کانو وہ عذاب کہ تھے ساتھ اس کے مذاق کرتے۔ بلقد اہلکنا ما حولکم، البتہ تحقیق ہلاک کر دیا ہم نے تمہارے ارد گرد، اے مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے، من القریٰ بستیاں، ارد گرد کی بستیاں۔ وہاں دیکھیں آپ عرب میں جائیں، کئی بستیاں عرب والوں کے ارد گرد ہیں جو آباد تھیں اور ان پہ عذاب آئے۔ جیسے ہم نے دیکھا ہے حضرت شعیب کا مدین بھی اور حضرت شعیب کا ایریا دعوت بھی، وہ بھی وہاں عرب میں موجود ہے، اور یہ قوم عاد اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے بھی اب تک گھر موجود ہیں۔ وہ چونکہ پہاڑ کھود کے بنائے گئے تھے تو اب بھی ان کے گھر موجود ہیں، اور ان کے ہیڈ کوارٹر اس وقت بھی موجود ہیں، اور ساری انہوں نے جو پہاڑ تراشے تھے اور مختلف ڈیزائن انہوں نے بنا رکھے تھے، تو اس وقت بھی اب محمد بن سلیمان حضا اللہ یہ کچھ تھوڑی سی شرارت کر رہا ہے اور اس نے ٹکٹ لگا دیے، ورنہ وہ بڑے مقام جو ہیں وہ بڑی قابل عبرت ہیں۔ اور وہاں نبی پاک تبوک میں جاتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تھے، اور آپ نے فرمایا جلدی کرو جہاں سے نکلو یہ معذب گئے۔ تو وہاں آج کل محمد بن سلیمان نے بے حیائی کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں پورے شہر آباد کیے ہوئے ہیں، بالکل جدید۔ یہ جو نیوم سٹی بن رہا تھا ابھی تو الحمدللہ رک گیا ہے، یہ تو غزہ کے مجاہدین کو دعا دو۔ تو یہ نیوم سٹی ننگوں کا شہر تھا، اس میں اذان پہ بھی پابندی، مسجد بھی نہیں بن سکتی، اذان سے اذان نہیں، اور یہ بہت بڑے ایریا سمندر پر یہ بے حیائی اور فحاشی کا بہت بڑا اڈا بن رہا تھا۔ تو اب اس جنگ کی وجہ سے وہ رک گئی ہے۔ تو یہ اڈا کہاں بنا ہے؟ بالکل جو حضرت مدین کا، حضرت شعیب کا مدین ہے، اسی کے بالکل کنارے پہ یہ بے حیائی کا بڑا شہر بنا رہے ہیں، یعنی یہ پھر دعوت دے رہے ہیں عذاب آنا چاہیے۔ بَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور پھیر پھیر کے بیان کیا ہم نے آیات کو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، حکمت تصریف کیوں پھیرا؟ تاکہ وہ شرک سے رجوع کر لیں۔ بس اب آ گیا ضرب علی المشرکین، الصمصام علی المشرکین، اب آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں تباہ کر دیا